ہر گناہ انسان کی نیکی کو برباد نہیں کرتے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اور کوئی مقررانہ تمہید کی طرف نہ پڑھتے ہوئے صرف میری اور آپ کی اصلاح کی خاطر اب ان گناہوں کا ذکر کرتا ہوں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ میں نیکی کر رہا ہوں، جب قیامت میں جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اور جب وہاں پہنچا تو سب کے سب زیرو، اور وہاں جا کر کے وہ پچھتائے گا۔ اس لیے ان گناہوں کی معرفت، ان گناہوں کی معلومات ہمیں بے پناہ ضروری ہے جن گناہوں کو یہ کہا گیا کہ وہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جو انسان کی نیکی کو برباد کرتا ہے، جیسا کہ آیہ کریمہ پڑھی گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کیا ہوگا اگر تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی تو آیت کا آخری حصہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو پہلا وہ گناہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا۔ اب یہاں تھوڑی بات عرض کروں آپ کے سامنے، ویسے بھی انسان کو اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دو طریقے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو کے دو طریقے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نارمل انداز میں بات کرتے، محفل میں بیٹھے ہوئے، تو آواز اس طرح ہوتی کہ لوگوں کو کہنا پڑتا حضور دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ حضور دوبارہ اسی لیے جو وہ رائنا کہا جاتا، پھر بعد میں کہا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، لیکن یہ کہ محبوب سے کہنا پڑتا کہ حضور پھر یہ بات دہرا دیں۔ حضور علیہ السلام ایسی گفتگو کرتے اور بڑی مدھیم سی آواز میں گفتگو فرماتے۔ حضور علیہ السلام کو اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں تھا، دھیرے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن جب خطاب فرماتے، جب خطاب آپ کا ہوتا تو پھر وہ بات چیت کے لب و لہجے میں نہیں ہوتا۔ گفتگو اور خطاب میں فرق یہ تھا کہ پھر خطاب کرتے تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیر کے مصنفین لکھتے ہیں کہ جب منبر پر ہوتے تو دائیں جھکتے، جلال کی کیفیت میں بائیں جھکتے، ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے، چہرہ سرخ ہو جاتا، رگیں ہاشمیت نظر آنے لگتی، اور پھر ایسا لگتا کہ جیسے منبر سے تشریف لے آ جائیں گے۔ اس جلال کی کیفیت میں خطاب کرتے، اور محفل میں تو یہ حال ہے کہ انظرنا کہنا ہوتا کہ حضور پھر مقرر ارشاد فرمائیں، لیکن جب خطاب میں گفتگو ہوتی تو پہلا بندہ جیسے سنتا ویسے آخری بندہ بھی سنتا۔ اگرچہ لاکھ سے زیادہ محفل میں لوگ موجود ہوں، آخری تک آواز پہنچتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور پھر اس کلام کا کیا ذکر کریں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو اگر خطاب نہیں ہو رہا ہے اور عتاب نہیں ہو رہا ہے کسی پر، یا تو خطاب میں آواز اونچی ہو یا تو عتاب میں آواز اونچی ہو، نہ آپ خطاب کر رہے ہیں نہ عتاب کر رہے ہیں، تو آپ کو گفتگو نارمل لہجے میں کرنا، دھیرے گفتگو کرنے کی عادت بنائیں۔ تربیت کیجیے اپنے آپ۔ انسان دوسروں کی تربیت کرتا ہے لیکن وہ خود کا مربی نہ بن سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو گفتگو کا لہجہ بہت نرم ہونا، اور حضور کی آواز پر اگر آواز اونچی کی جائے اعمال برباد ہو جاتے۔ اس آیت سے روشنی لیتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی آواز پر آواز اونچی کرنا، اس سے تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں،
لیکن اگر علماء کی بارگاہ میں جاؤ، اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، مشائخ کی بارگاہ میں جاؤ، سادات کی بارگاہ میں جاؤ، تو وہاں بھی ادباً آواز اونچی نہ کرو۔ حالانکہ وہاں آواز اونچی کرنے سے یہ حکم نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن وہاں ادب سکھایا گیا اس آیت سے روشنی لے کر کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو۔ تو نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو اس کے اعمال پر آج بھی یہی حکم ہے، حکم آج بھی یہی ہے کہ حضور کی آواز پر آواز اونچی نہ کرو۔ لوگ وہاں پر حرم میں نے چپل پٹکتے دیکھا، لوگوں کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے دوڑتے دیکھا، چلاتے دیکھا، بھاگتے۔ اب ان کا شوق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چھوٹ جائے سب چھوٹ جائے، لیکن دامن ادب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو نمبر ایک، جو اعمال برباد کرنے والا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا۔ نمبر دو، اگر آپ نے کسی غریب کے ساتھ احسان کیا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی بیچارہ ہے، اگر جیسے وہ بیمار تھا اس کا علاج کرا دیا، اسی طریقے سے بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، کپڑے نہیں تھے اس کو کپڑے دے دیا، کمبل نہیں تھے اس کو کمبل دے دیا، تو پھر اس کو احسان نہ جتاؤ۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، غریبوں کو محلے میں کھانا دیں گے تو پھر ان سے سارے کام کرائیں گے کیونکہ ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو کچھ دیں گے تو اس سے پورا پورا وصول کریں گے، اور اگر وہ نہ کرے تو کہیں گے دیکھا اس کی اوقات کیا، ہم نے تو اس کی مدد کی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو دے کر احسان جتاتا ہے اس کی بھی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی کو آگے بڑھا دیا، ترقی دلوا دی، کچھ کر دیا، کچھ کر دیا، اگر اظہار نعمت کے لیے تو بات الگ ہے، اظہار نعمت کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے تو بات الگ ہے، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں بات تحدیث نعمت کی کرتے ہیں لیکن وہی ہوتا ہے، احسان جتانا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ، نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھایا، مالدار لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ان کو صدقہ دیا، خیرات دیا، آگے بڑھایا۔ فرمایا جا رہا ہے نہ، اگر تم نے کسی پر احسان کیا، احسان نہ جتاؤ ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ نیکی تو تھوڑی کی تھی، ساری زندگی کے اعمال برباد کروا لیے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز، امام ابو داؤد اپنی کتاب میں لکھتے کتاب الادب کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو۔ نمبر تین، حسد سے بچو کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب انسان دل میں اگر کسی کے لیے حسد اور بغض و کینہ رکھے تو قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اس کی نیکیاں کا دفتر خالی ہوگا، اس کے اعمال ضبط ہو چکے ہوں گے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا اہم عنوان ہے آج کا، یہ صرف سننے والا نہیں ہے، یہ دل کے اندر لکھنے والا ہے، یہ صرف موبائل میں قید کرنے والا نہیں ہے، یہ دلوں کے اندر جگہ دینے والا ہے۔ بے شمار تہجد گزار، بے شمار اشراق گزار، بے شمار چاشت گزار، بے شمار قرآن کے قاری، بے شمار قرآن کے تالی، بے شمار اہل علم، بے شمار اہل عبادت، بے شمار سجدہ کرنے والے اسی لیے ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ اب کسی کے لیے دل میں حسد ہے، اس کی پہچان کیا ہے کہ میرے دل میں حسد کس کے لیے؟ جب بھی اس کو کوئی خوشی یا عزت ملے تو اپنے کو اندر سے چبھن ہو، سمجھ جاؤ کہ اس کے لیے میرے دل میں حسد، اس کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا ہے۔ جس سے آپ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، جیسے اس نے اچھا کپڑا دیکھ کے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اس کو عزت ملی، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ آپ کے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک آدمی سے حسد ہو تو زندگی کے اعمال برباد ہو رہے ہیں، آپ تو ساری دنیا سے حسد کی آگ لے کر کے بیٹھے ہیں، آپ کو کسی کا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ اور یہ حسد اور بغض جو ہے یہ پاخانے اور پیشاب کی گندگی سے بھی ناپاک گندگی ہے۔
اب بتائیں اگر کرسی پر پاخانہ ہو تو آپ مجھے بیٹھنے نہ دیں، اور جس کے دل میں بغض و حسد کا پاخانہ ہو اللہ اس دل میں نبی کا نور کیسے رکھے گا؟ اس کا مطلب مومن کے دل میں حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، اس لیے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو۔ حسد سے پاک کرنے کا طریقہ نمبر 1، اللہ سے دعا کرو اللہ میرا دل حسد سے پاک کر، بغض سے پاک کر۔ نمبر 2، جس کے لیے نعمت پر جلن ہو، جیسے اس نے اچھا کپڑا پہن کے آیا، اچھا نہیں لگتا ہے، تو اب نفس کو کچلنا ہے کہ حسد نکال، بلکہ اس کا اچھا بھی نہیں کپڑا ہے تو بھی اس کی تعریف کرو، ماشاءاللہ کیا اچھا کپڑا آپ نے پہنا، تاکہ نفس اس کا عادی ہو جائے۔ اس کو عزت کی جگہ بیٹھنا نفس کو اچھا نہیں لگتا، پھر اپنی جگہ اس کو بٹھاؤ، عزت کی جگہ بٹھاؤ، دھیرے دھیرے نفس عادی ہو جائے گا۔ یعنی جس کے بارے میں حسد اور جلن ہے اس کی خود ہی تعریف کیا کرو، خوب تعریف کیا کرو، نفس خود ہی جل بھن کر کے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، یہ بہت خاص بات، خاص تو سبھی ہے لیکن یہ لرزہ دینے والی روایت ہے کہ کسی پاک دامن پر زنا کی تہمت لگانے سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیں، امام طبرانی اس کو لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی پاک دامن پر اگر تم زنا کی تہمت لگاؤ گے اور تم نے 100 سال کا عمل کیا ہے تو بھی اللہ تمہاری 100 سال کی عبادت کو برباد کر دے گا۔ آج ہمارے سماج میں کیا ہے، اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، اس سے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ فلانی کا فلانی کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کسی پر کسی کے حوالے سے یہ بات کرنا کہ اس نے بدکاری کی ہے، کب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی ہے؟ آپ نے اس کو بدکاری کرتے وقت ایسے دیکھا ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں دھاگا دیکھا جاتا ہے، جب تک آپ نے ایسے نہیں دیکھا آپ کہہ نہیں سکتے، اور ایسے دیکھ لیا اب بھی اسلام کہتا ہے کہ پردہ ڈالنا واجب ہے، اگر تو نے اس کے عیب پہ پردہ ڈالا تو اللہ تیرے عیب پہ پردے ڈالے۔ لیکن یہاں تو کھوج کھوج کے نکالتے ہیں یہ کس کا کیا ہے کس کا کیا ہے، اور زنا کی تہمت کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن لوگ بس بکتے رہتے ہیں۔ اور حدیث سنیں، 100 سال عبادت کی ہم نے، بتائیں 100 سال ہم نے عبادت کی ہے اور کر بھی سکتے ہیں، اگر 100 سال عمر مل جائے تو بھی کر سکتے ہیں عبادت۔ آج 50 سال تو سونے میں جائیں گے، 25 سال تو ادھر ادھر چلے جائیں گے، اور 25 سال بھی اگر عبادت ہوئی، 100 سال کی عمر میں 25 سال عبادت نہیں کر پاتے تو 100 سال کی عبادت کہاں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پاک دامن پر تہمت لگائے زنا کی، اللہ اس کی 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک رہ کر زندہ رہے، رات دن عبادت کرے، سجدے میں زندگی کو گزار دے، اور ایک جملہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس نے تو زنا کیا تھا اور وہ زانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یعنی دیکھو اس کو کہتے ہیں محنت کرو اور ضائع کرو، محنت کرو، یہی تو ہے، پاگل پن ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ گناہ بے لذت ہے کہ نہیں؟ منہ اٹھایا کسی کے بارے میں کچھ بک دیا۔ اگر خواتین تک یہ بات پہنچی، میں ان سے کہتا ہوں میری بہنوں سے کہ بہت محتاط، یہ زبان ہے، زبان، اس زبان سے ہی لوگ کثرت سے 80% لوگ اس زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اس لیے اس زبان کا محتاط استعمال کرو، بہت زیادہ بک بک نہ کیا کرو، اور بولو بھی تو تول کر کے بولا کرو۔ لوگوں کو بولنے کا بہت شوق ہے، اور یاد رکھنا جو جتنا بولے گا وہ اتنا پھنسے گا، جو جتنا کم بولے گا وہ اتنی عافیت میں رہے گا۔ من سکت نجات، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ بلکہ خاموش لوگوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے، کم بولو یا اچھی بات کرو، اللہ کا ذکر کرو، کم بولو۔ دیکھو بزرگان دین بہت کم بولتے، پورے دن حجرے میں رہتے تھے، جب حجرے سے باہر نکلتے تھے 5 منٹ بولتے تھے پھر اندر چلے جاتے۔
بہت ان کی زندگی میں بہت کم گفتگو تھی.